بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت. ناظرین، بھارت ایک طرف ایران کے خلاف امریکہ کو اپنی بندرگاہیں دے رہا ہے تو دوسری جانب کینیڈا سے یورینیم سپلائی معاہدہ کر رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن کی قومی سربراہی کا اجلاس میں شرکت پر بات ہی نہیں بن رہی. تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے اور کیسے دنیا کے سامنے یکجہتی کا پیغام دیا جائے گا، اس پر ہی آج بات کریں گے. جی شاہ ندیم احمد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اور عرفان صاحب سرائی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے پاک افغانستان جو آپریشن غزب الحق جو ہے وہ اس کا جاری و ساری ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران امریکہ اسرائیل جو ہے جنگ کا چھٹا دن ہے. اور جو امریکہ اور اسرائیل ہے، حالت زار اس کی یہ ہو چکی ہے کہ وہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایران ہمارے حملوں کا اس قدر جو ہے وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے، یا اتنا مقابلہ اتنے دنوں تک کر سکتا ہے. اور ان کو نہ صرف اپنی عزت بلکہ ساکھ بچانی جو ہے اسرائیل اور امریکہ کو مشکل ہوئی پڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نتنیاہو جو ہے وہ چھپتے پھر رہے ہیں جب سے ایران نے بدلے کا اعلان کیا ہوا ہے. اور نتنیاہو جو ہے اس کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ ایک طرف تو یہ نیندیں حرام ہوئی ہیں اور دوسری طرف اس کو انٹیلیجنس رپورٹس یہ مل رہی ہیں کہ بیک ڈور امریکہ اور ایران کے جو ہیں وہ رابطے بھی ہو رہے ہیں. اب امریکہ کے اندر جو ہے جو اس کی اپنے ممالک میں جو ہے اس کے خلاف ایک دباؤ کی صورت جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. اور نہ صرف ان کی اپوزیشن جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پینٹاگون میں بھی جو ہے وہ جو خاموش جو ہے سرگوشیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. امریکہ واپسی کا راستہ اسی طرح ڈھونڈ رہا ہے جیسے پہلے ایران کا بم گرا کر اور یہ اعلان کر کے اس نے جوہری تنصیبات اور ایٹمی جو جتنی بھی تنصیبات تھیں وہ تباہ کر دی ہیں. اب پھر جو ہے وہ سیف وے جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ون ہونے کی شکل میں جو ہے یا اس کا اعلان کرتے ہوئے وہ جو جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان کر دے. ایران جو ہے وہ اسے نہ اسرائیل کو بھاگنے دے رہا ہے نہ امریکہ کو بھاگنے دے رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے. اور وہ یہ تہیہ کر چکا ہے کہ جب تک خون کا بدلہ خون نہیں لیا جا سکتا، جب تک نتن یاہو کا سر تن سے جدا نہیں کیا جاتا، اس وقت وہ نہ تو جنگ بندی کا اعلان کرے گا نہ ہی جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے گا. اچھا، اس کے ساتھ جیسے یہ جنگ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہی ہے، اس میں بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بڑا واضح طور پر سامنے آ رہا ہے. بھارت ایک طرف تو امریکہ کو بڑی جلدی جلدی بندرگاہیں بھی دی ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے ایران کا ایک جہاز بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ تباہ کروایا ہے. اور اب بھارت میں بھی جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وہاں کی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے مہمانوں کو جو ہے جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے ان کو ہلاک کروایا، یعنی ایرانی لوگ جو اس میں جہاز میں تھے ان کو ہلاک کروانے کا مودی کے منہ پر جو ہے وہ کالک ملی جا رہی ہے. لیکن مودی جو ہے وہ اپنی کارروائیوں میں جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رکھے ہوئے ہے. اب انہوں نے کینیڈا کے ساتھ جو ہے وہ جو یورینیم کا معاہدہ، یورینیم سپلائی کا جو معاہدہ کیا ہے اس پر یقیناً پاکستان کو بڑی تشویش ہے. پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے اس چیز کے خلاف ہے کہ جو چاہے نیوکلری پاور ہو یا یورینیم کی ہو، اس پر جو ہے وہ تحفظات کیسا، کیونکہ اس سے جو ہے خطے میں اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے وہ عدم توازن کا شکار ہوگی. اچھا، کینیڈا کا آپ حال دیکھیں کہ کل تک وہ انڈیا پر آوازیں اٹھا رہا تھا، انگلیاں اٹھا رہا تھا کہ انہوں نے سکھ قیادت کو وہاں شہید کر کے یعنی دہشت گردی کر کے جو ہلاک کیا تھا،
اس پر وہ ایک سٹانس لیے ہوئے تھا. اب دوسری جانب یہ دیکھیں کہ وہ بھارت سے جو ہے وہ یورینیم کا معاہدہ کر رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ بھارت اور اب امریکہ یا دوسری سپر پاوروں کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کو استثناء دیا جا رہا ہے. بھارت جو مرضی کرے، وہ یورینیم کی جو ہے وہ سپلائی کے حوالے سے معاہدے کرے، یا وہ اپنے ہتھیاروں میں اضافہ کرے، یا دفاعی معاہدے کرے، اس کو جو ہے وہ کھلی اجازت ہے. اور پاکستان کی میزائل رینج پر بھی اعتراض جو ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے. بھارت جو ہے بغل میں چھری دبا کر جتنی مرضی رام رام کیا کرتا رہے اور لوگوں پہ واضح طور پر ٹائم پہ دھوکہ بھی دیتا رہے جیسا کہ ایران کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی پشت کو جو ہے پشت پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اسے ہلا شیری دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے واضح طور پر دکھائی دیتا ہے. تو اب بھارت کا چہرہ ایران کو تو پتہ لگ گیا کہ بھارت نے دوستی کی شکل میں جو ہے وہ اس کے کمر میں چھری گھونپی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کا بھی رویہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہے. اب وہاں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جا کر جو ہے دورہ کیا ہے ہیڈ کوارٹر کا وزیرستان میں، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ افغانستان جب تک جو ہے وہ بھارت کی پشپنائی کرنے والے طالبان کی یا فتنہ الخوارج کی جب تک وہ پشپنائی کرتا رہے گا، ہم آپریشن غضب الحق کبھی بھی جو ہے اس کا نہ اختتام ہوگا نہ ہی اب بات ہوگی. تو بات کرنے کے لیے اب افغانستان کو جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اچھا شاہ ندیم احمد صاحب، آپ نے جو تجزیہ کیا اس میں 3 سوال جو ہیں وہ بڑے بنیادی اٹھتے ہیں. نمبر 1 تھا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اور اس کے متضاد جو نظریے ہیں وہ والے ایک علیحدہ چیز تھا، اقدامات جو کرتا ہے وہ. اور پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان عدم اتفاق ہے، اور آگے عالمی سطح پر یکجہتی کا پیغام دینے کی ضرورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے ان 3 پہلوؤں کو جب آپ بات کرتے ہیں تو بڑی ضروری ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے. بھارت کی پالیسی کو اکثر الائنمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک وقت میں مختلف طاقتوں سے جو ہے وہ اپنے جو ہے روابط رکھتا ہے اور مفادات حاصل کرتا ہے. بھارت کی پالیسی اصولوں کی بجائے مفادات پر مبنی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بیک وقت جو مختلف طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بحال کرنا چاہتا ہے، اور مختلف بلاکس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق جو ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اس کے لیے اصول کوئی چیز نہیں ہے، بدل جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا. اچھا، پاکستان میں اکثر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قومی نوعیت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سیاسی اختلافات کی نظر کر دیا جاتا ہے، اور جب حکومت اور اپوزیشن قومی سلامتی یا خارجہ پالیسی کے اجلاسوں میں متحد نظر نہیں آتے تو دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کمزور ہے. اب سیاسی جماعتیں اکثر قومی مفاد سے زیادہ سیاسی فائدے کو ترجیح دیتی ہیں. دنیا کے سامنے مضبوط پیغام دینے کے لیے چند بنیادی اقدامات بہت ضروری ہیں، اور ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ خارجہ پالیسی، سلامتی اور معیشت جیسے معاملات پر چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف فارن پالیسی جیسے اتفاقات ضروری ہیں. حکومت اور اپوزیشن کو مل کر عالمی فورمز پر ملک کا موقف پیش کرنا چاہیے. اچھا، یہ موقف تبھی پیش ہوگا جب حکومت جو ہے وہ مثبت سوچ کے ساتھ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اسی طرح اسی خلوص کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملائے گی. اچھا، یہ تو اسی وقت ممکن ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے بیسک تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ رہا ہے کہ حکومت نہ تو خلوص نیت کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن جو ہے اس کا جواب اس انداز میں دے رہی ہے. دونوں کو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے، قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے، اس وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس پر پیش رفت کرنی چاہیے.
حکومت کو جہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہی چیز جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، بلیو کرنا چاہتے ہیں، وہ بجائے ایک کمرے میں بیٹھ کے کرنے کے آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں. اور واقعی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ساورنٹ ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور وہاں ایک ایسا اجلاس کیا جائے جس کے کہ باہر اتنی ہی بات آئے یا اتنی ہی بات کی جائے جتنی کہ ان کو جو کہ قومی مفاد اور ملکی مفاد میں ہو. اور یہ دیکھیں نا ہمارے مین اختلاف آ رہا ہے جو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے. وہ کہتے ہیں 804 کی بات ہے تو یار ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا ملاقات کروا دیں. دیکھیں کل تک آپ کے اعتراض کرتے تھے اس لیے ایک نشان پڑتا ہے، وہ باتیں باہر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جو چیز ایک جگہ رکی ہوتی ہے، جو افہام و تفہیم ہو رہی ہے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب یہ بڑے لیڈران اس وقت جن سے بات ہو رہی ہے سینٹ اور ان کے دونوں کے جو لیڈران ہیں، آپ ان سے ہی صرف ملاقات کروا دیں جب وہ کہہ رہے ہیں، اور انہیں اس چیز کا پابند کر دیں کہ وہاں کی کوئی بھی بات ہے وہ ذمہ دار ہیں، بڑے ذلت سیاستدان ہیں دونوں. آپ دونوں کو جب یہ بات اتفاق کر کے تو دیکھیں نا، دیکھیں بات آگے بڑھیں. اچھا میں آپ کو نا ماضی پہ لے کے جاتا ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ کی جو ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ جو جنگ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ کا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے کہیں سے چھوٹی سی لیک ہوئی بات، ایک لفظ جو ایک فکرہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا میں بتانے لگا ہوں. ایک طرف تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ لیک ہونے والی بات ذرا سی بھی بات باہر نہیں آئی، اور دوسری طرف یہی موقع ہوتے ہیں جب آپ بڑے بڑے مجرموں کو بھی آپ آ کے اپنے سامنے نہیں مجرم کی بات نہیں ہے، اور مجرم کی بات نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماضی میں چلے جائیں. یہی سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بلوچستان میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ صرف آپ آ جائیں اور سامنے یہاں پہ آنے کے بعد ہم ان جنازوں کو اٹھا کے دفن کر دیں گے. وہ بندہ نہیں گیا. کیا کہ اگر میں چلے جاؤں گا تو میں بلیک میل ہو جاؤں گا؟ یہ نہیں ہے اصل. اچھی روایت، اور اچھی روایت ابھی ہم حکومت نہیں بنانی ہے، اس کا دہراتے رہنا ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، آپ اچھا کر لیں. وہ کر رہے ہیں، آپ ساروں کو لے کے آئے ہیں. آپ ان کو ضمانت پر بٹھا لینا لا کے. وہ مشترکہ سارے جتنے ان کے بندے ہیں وہ وہی ہیں نا، کوئی ایک بندے کا ضروری تو نہیں ہے نا اس کا. بات کو مانتے ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے تو جب آپ نے یکجہتی اور ایران سے کچھ سیکھ لیں. ایران کا اتنا بڑا شخصیت، اتنی بڑی شخصیت شہید ہو گئی، انہوں نے 4 دن نہیں لگائے، گیپ نہیں آنے دیا. دوسرا بندہ جو ہے ان کے بیٹے کو ان کے مطابق اہلیت کے مطابق میرٹ پہ لے کے وہ نہیں. اچھا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہم دوسری طرف اگر پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن قومی معاملات پر کم از کم مشترکہ موقف اختیار کریں تو نہ صرف داخلی استحکام بڑھے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی مضبوط پیغام جائے گا. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل درست بات ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے. ہم پھر وہی کہتے ہیں کہ جہاں حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ذمہ دارانہ ضرورت ہے، وہیں اپوزیشن کو بھی جو ہے سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے مطالبات منوانے کے لیے ضد اختیار کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ مل بیٹھ کر آپ گیو اینڈ ٹیک ضرور کیجیے. یہی موقع ہوتا ہے. دیکھیں جہاں اپوزیشن اپنے کچھ مطالبات منواتی ہے اور حکومت بھی ریلیکسیشن دیتی ہے. حکومت کو بڑا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں اتنی بار آپ نے کہا ایک اور چھوٹا سا کرتے تو دیکھیے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ کروائیے. اچھا ظاہر صاحب کے ساتھ وزیر اعظم کی ہو رہی ہے. کہتا ہوں کہ بار بار رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر حکومت قیادت اس بات کو دہراتی ہے کہ جناب وہ تو ہم سے مذاکرات کرنے نہیں چاہتے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی مارشل عاصم منیر صاحب سے مذاکرات کرنے بس کھلے عام جو ایسے یہی اچھا وہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور مجھے بتائیے، ذاتی انا کو چھوڑیے، ضد کو چھوڑیے. اگر وہ کرنا ہی چاہتے ہیں، میری بات تو سنیے، کرنا ہی چاہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، نہ کیجیے. لیکن میں فار ایگزامپل اس قوم کے لیے نہیں نہ کیجیے والی بات نہیں ہے. کہہ رہا ہوں حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان سے بات کروا بھی دی جائے، بیک ڈور پہ بات ہو بھی جائے جیسے ہوتی رہتی ہے، اگر وہ ہو بھی جائے گی تو کون سے جو ہے
وہ قیامت آ جائے گی. اچھا میں عرض کر رہا ہوں تیسری عالمی جنگ کے نہیں شاہد ندیم احمد صاحب آپ سنیں تو صحیح. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ملاقات ہو جائے فیلڈ مارشل سے مذاکرات کر دی جائے, یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, 1000 دفعہ ہوا. لیکن فیلڈ مارشل کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں ملاقات کرنے کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوا ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے. لیکن اس میں جو ہم گفتگو کریں گے, جو وہاں پہ مناظرہ ہوگا, اس کے اوپر جو باتیں ہماری طے ہوں گی, اس کا جو گارنٹی ہے وہ کون دے گا؟ آپ کے صاحب نے بھی کہہ دیا وہ نہیں یار جج صاحب گارنٹی کیا دیکھ سکتا ہے, جج صاحب بیچاروں کا کیا. انہوں نے بھی تو ڈال ہی نہیں ایسے ساتھیوں کو, دیکھیں کون سی مشکل نہیں انہوں نے کہا. اچھا میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں, فیصلہ سازوں کے پاس ایسے سیاسی بیچ میں گرنٹر موجود, وہ ساروں سے پوچھتے ہیں, وہ کوئی بھی نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جی وہ 2 منٹ میں مکر جاتا ہے جی بندہ, وہ تو پھر اس طرح کی بات ہے. حکومت کی آرزو ہے, اس پہ یقین کرنا جو ہے نا بہرحال وہ سوچ رہے ہیں, وہ بہرحال اس وقت ہونا تو یہی چاہیے کہ متحد جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کو جانا چاہیے. یہاں پہ اپنا سیاسی استحکام لا کر اور ایک جگہ بیٹھ کر, اب کیونکہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے جس پہ, کیونکہ چاروں طرف سے جو اس وقت کے جو سینیریو ہے, حالات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں, اور اس کو سمجھتے ہوئے تمام پارٹیز کے جو قائدین ہیں ان کو بیٹھ کر ایک لائے عمل بنانا چاہیے, اور اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگلے حالات بہت جو ہیں وہ خراب ہونے والے نظر آتے ہیں. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.